السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنی ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس مجلس پر بیٹھنے پر مغفرت کے وعدے ہیں، اور ایسی مجلس کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو چنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس سفر کو پورا کرائے، اس منزل کو پورا کرائے، اس سورہ کو پورا کرائے، اور ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری عزیزات، میں نے آپ کے سامنے سیقول کا پارہ شروع ہوا ہے، اس کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر آج ہم 163 تک آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں 3 رکوع آ جائیں گے۔ بہت کچھ 2 رکوع جو ہیں اس میں قبلے کے حوالے سے ہے، اور 1 رکوع کے اندر سارا وہ بیان ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو بھی ایمان لے کر آئے گا اس پر حالات آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ صبر کا سہارا لینا ہے آپ نے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو آزماتے ہیں تو کس طرح سے آزماتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم تھوڑا سا صفا مروہ کے بارے میں جو اللہ کی شعائر ہیں، اور جہاں طواف وغیرہ کیا جاتا ہے، اور جب حج کیا جاتا ہے، جمرات وغیرہ پر جایا جاتا ہے، سب ہم ان کے بارے میں شعائر اللہ کی جو نشانیاں ہیں صفا مروہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں تھوڑا سا یہ آیات جو پڑھی ہے، پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی، اس کا پس منظر بتانا چاہوں گی کہ وہ کیا ہے، کہ یہ جو سیقول کا پارہ شروع ہو رہا ہے اس کے جو 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اب یہاں تمہید کے بعد اب تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے۔ اس مضمون پر ہم جو پورے 2 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ، اس قدر تفصیل بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ تو اب یہ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ بھئی 2 رکوع کے اوپر یہ قبلے کی بات پھیلی ہوئی ہے یہاں پر، تو اتنی شد و مد کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے حامل لوگوں کی توجہ اعمال کے ظاہر پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ یہ مسئلہ قبائلی اور قومی پس منظر کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو سمجھیے کہ دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے،
ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبے کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، خانہ کعبے سے ایک الگ ہی محبت تھی، کیونکہ وہ مکہ میں رہا کرتے تھے اور ایک وہیں پلے، وہیں پروان چڑھے، سب کچھ ہوا، تو ایک خانہ کعبے سے ایک الگ ہی عقیدت تھی، الگ ہی محبت تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو یہ سمجھیے آپ روتے ہوئے وہاں سے آئے، آپ روتے ہوئے وہاں سے آئے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے کعبہ، اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب میرے رسول نے تبلیغ کو عام کیا، دین کی تعلیمات کو سب انسانوں کو بتانا شروع کرا، جو لوگ کفر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، تو ان کے وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، میرے نبی کو اتنا پریشان کیا کہ وہاں رہنا دشوار کر دیا بہنوں، اتنا پریشان کیا کہ راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ اتنی اذیت آپ کے ماننے والوں کو، اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو جس وقت آپ جا رہے تھے نا وہاں سے، تو کیا کہہ رہے تھے کعبے کو دیکھ کر، اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، کیونکہ میں یہاں رہا ہوں، میرا سارا یہیں پر بچپن گزرا ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آپ مکہ میں تھے، تو آپ مکہ سے بے حد پیار کرتے تھے، کعبے کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے، یوں آپ کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کعبہ آپ کے سامنے ہوتا اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا تھا۔ اسی طرح استقبال قبلتین کا اہتمام ہو جاتا تھا۔ اب لیکن یہاں مدینے میں جب آئے تو اب یہاں آ کر کیا ہوا، رخ بدل گیا ہے نا۔ پہلے تو کعبے کی طرف منہ ہو رہا ہے، لیکن جب مدینے میں آئے تو یہاں آ کر رخ بدل گیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ کیسے پڑھنے لگے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگے۔ یہاں استقبال قبلتین ممکن نہیں تھا کہ دونوں کا وہ ہو جائے، اس لیے کہ یروشلم مدینہ منورہ کے شمال میں ہے، جبکہ مکہ مکرمہ جنوب میں ہے۔ اب اگر خانہ کعبے کی طرف رخ کریں گے تو یروشلم کی طرف پیٹھ ہوگی، اور یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو کعبہ کی پیٹھ ہوگی۔ تو اب اہل ایمان کا یہاں کیا ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ یہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور پرانی روایات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کی تو تربیت ہو چکی تھی، ان میں تو کسی کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے ان کی تربیت کری تھی عزیزات، 13 سال لگائے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو لیکن یہاں امتحان تھا ان لوگوں کا بھی، اہل ایمان کا امتحان تھا کہ کیا یہ اب محمد الرسول اللہ کی پیروی کریں گے۔ محمد الرسول اللہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ کہیں کی طرف کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور تقریباً 16 مہینے کے قریب یہ نماز پڑھی گئی۔ تو اب یہاں اہل ایمان کا کیا ہو رہا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ آپ اتباع میں کامل ہو یا نہیں ہو، آپ رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہو یا نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اتباع رسول کے حوالے سے ایک امتحان تھا عزیزات، جس میں وہ سرخ رو ہوئے، سبحان اللہ الحمدللہ، جس میں وہ سرخ رو ہوئے۔ اب ہمارا بھی تو امتحان ہے، ہم جتنی بہنیں ہیں ہمارا بھی تو امتحان ہے۔ اب ہم قرآن کو سن رہے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کی روایت پر چلے آئیں کہ جو کام پہلے سے چلے آ رہے تھے ہم بھی اسی کام کو کریں، نہیں، ہمارا اب ٹیسٹ ہے کہ ہم نے تو قرآن پاک کا فالوور بننا ہے نا، قرآن کو فالو کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے عزیزات، اسی کے مطابق گزارنی ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جانا۔ اگر ہم اس کے خلاف گئے تو سچ میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو صحابہ تو سرخ رو ہوئے، صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو یہ اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے لیے ان میں بعض یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے، مثلا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی علماء یہود کے زیر اثر تھے، ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی، یعنی وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا تو یہ کس کا امتحان ہو گیا، یہ مدینے والوں کا امتحان ہو گیا۔ اکثر بہنوں مدینے والے لوگ جو تھے وہاں یہودیوں کے بھی تو قبیلے آباد تھے نا، انہوں کی زیر سائے میں وہ لوگ رہتے تھے، تو ان پر ان کا اثر تھا، وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف
طرف رخ کر کے اور پھر حکم آ گیا کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو دونوں کا امتحان ہو گیا۔ ادھر مدینے سے جو مہاجرین گئے تھے ان کا امتحان یہ ہوا کہ 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑی۔ اب یہ ساری بات آگے تفصیل سے آ جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو اس سے بھی کیا فائدہ ہوا، یہ ساری بات ہمارے اب انشاءاللہ سمجھ آتی چلی جائے گی۔ مزید بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال پیدا ہوا ہوگا، کیا چیز؟ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم نے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ 16 مہینے نمازیں پڑھی گئی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، عزیزات، بیت المقدس کی طرف۔ تو اب مطلب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ ہماری نماز تو ایمان کا رکن ہے۔ اس اعتبار سے بھی بڑی تشویش پیدا ہو گئی، بڑے ڈاؤٹ ہونے لگے، بڑے شک و شبہ میں لوگ ہو گئے کہ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ سیاسی اعتبار سے بھی پیدا ہوا۔ سیاسی اعتبار یعنی جو میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو وہ بات آ رہی ہے کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، سیاسی اعتبار سے کیا مسئلہ پیدا ہوا۔ یہود جو تھے اب تک تو سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں اور محمد الرسول اللہ نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، کیونکہ یہود کا جو قبلہ ہے نا بہنوں، وہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آگے یہ بھی بات تفصیل سے آ جائے گی۔ اچھا، یہود میں بھی دو طرح کے ہیں نا، نصرانی ہیں اور یہودی ہیں، ان میں آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھتے ہیں، ایک سائیڈ میں پڑھتے ہیں، ایک سائیڈ میں، ایک مشرق سے پڑھتے ہیں مشرق کی سائیڈ سے، ایک پڑھتے ہیں مغرب کی سائیڈ سے۔ تو یہ چیز آگے تفصیل سے بات آ جائے گی۔ تو اب ان کا قبلہ اصل میں کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر مکے میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ بیت اللہ کی طرف۔ جب مدینے میں گئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ تو یہاں پر ایک بات یہ آ رہی ہے سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جو یہ آئے ہیں، محمد رسول اللہ نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، گویا یہ تو ہمارے ہی پیروکار لگ رہے ہیں، ہم بھی اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے۔ یعنی یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن 16 مہینے کے بعد جب یہ آیات آئیں، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا تحویل کس کو بولتے ہیں، تحویل قبلہ کس کو بولتے ہیں، یعنی کہ تحویل بولتے ہیں حولا یحول تحویلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل کرنا، پلٹنا، یعنی اپنے رخ کو بدل دینا۔ تو آپ یہ سمجھیے، اب جیسے یہ حکم آیا کہ بھئی اپنے کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اب آپ لوگوں نے، وہ تو امتحان ہے آپ کا ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کے پھر کان کھڑے ہو گئے، کس کے؟ یہود کے، یہود لوگوں کے، کہ یہ تو اب کوئی نئی ملت ہے، یہ تو اب کوئی نیا ہی دین ہے اور ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ تو ان کی طرف سے پھر انہوں نے کیا کرا، انہوں نے مخالفت کے اندر شدت پیدا کر دی۔ کس نے؟ یہود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور بہت مخالفت کی۔ یہ سارے مضامین یہاں پر زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھیے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی تورات میں، ان کی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مطلب ابراہیم علیہ السلام جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اور یہ یہود جو تھے یہ اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ ہی تھا۔ تو یہ چیز یہاں ساری بات اچھے سے سمجھ لیجئے۔ تو اب ہم اپنی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے کتابوں میں بہت اچھے سے لکھا ہوا تھا۔ اچھا، جب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی آخری نبی جو ہوں گے آخری الزماں، اس کا قبلہ جو ہوگا کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا، لیکن جب مدینے میں رسول اللہ آئے تو انہوں نے نماز پڑھی ان کے قبلے پر، بیت المقدس کی طرف۔ تو ان لوگوں کو اس وقت کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بھی ہمارے میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کوئی مخالفت بھی اس ٹائم پر اتنی نہیں کری، لیکن جیسے ہی 16 مہینے کے بعد یہ حکم آتا ہے تو ان کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، کہ یہ تو بس اب نئی ملت ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس قبلے سے، ان دو رکوع سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب آئیے ہم ذرا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کیا مطلب ہے؟ سيقول بولتے ہیں ان قریب کہیں گے،
قال یقولو کہنے کے لیے آتا ہے، تو اب فعل مضارع کے اوپر اگر سین لگا دیا ہے تو ان قریب کے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں سین کے لگنے سے، اور سین اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے یہ آپ کی ورب ہے، فعل ہے، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اب یہاں مضارع میں دونوں پاسبلٹی پائی جاتی ہیں، اس میں حال کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں مستقبل کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جیسے آپ لوگوں کا یہ قبلہ چینج ہوا تو ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ۔ احمق کے لیے کیا ورڈ آیا ہے؟ سفہاء، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اب انہیں یروشلم کی طرف کس چیز نے پھیر دیا ہے؟ کس چیز نے پھیر دیا ہے؟ اب یہ مطلب ان کا رخ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ تو کچھ لوگ بے وقوف لوگ کہیں گے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، چاہے مشرق کی طرف پڑھو یا مغرب کی طرف پڑھو، ہے تو اللہ ہی کے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ کہ اللہ مطلب یہ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب سب اسی کا ہی تو ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ پیاری عزیزات، تعویل عام اور تعویل خاص کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں بات تو ہو رہی ہے اصل میں قبلہ جو چینج ہوا ہے، لیکن اسکالرز اس کا کچھ اس طرح سے بھی ترجمہ کرتے ہیں، تفاسیر کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ کچھ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ دنیا والے لوگ جب اہل ایمان لاتے ہیں، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ان کے سامنے دنیا محبوب بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ دنیا کی طرف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں انہیں لبھا رہی ہوتی ہیں، انہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے؟ دل چینج ہوتے ہیں، ہدایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے عزیزات؟ کچھ لوگ آ کر کہیں گے آپ سے کیا ہو گیا؟ کل تک تو آپ اتنے گناہ کیا کرتی تھی، کل تک تو آپ ایسی تھی، کل تک تو آپ ایسی باتیں کیا کرتی تھی، آج آپ کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ آپ اتنی چینج ہو گئی ہیں، آپ نے بالکل ہی اپنا قبلہ چینج کر لیا، یعنی آپ نے اپنا ڈائریکشن کو بالکل ہی بدل لیا۔ آپ تو پہلے دنیا پسندیدہ تھیں، دنیا کو پسند کیا کرتی ہیں، اچانک سے کیا ہوا؟ اتنی چینجنگ آ گئی کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ ڈالا اور بالکل ایک اللہ تعالیٰ کا قبلہ اختیار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہے پوری طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ارے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو اللہ چن لے بھلا اسے کوئی گمراہ کر سکتے تھا؟ کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ جی، جس کو اللہ ہی چن لے اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا عزیزات، جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے یقیناً اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیا مطلب ہے؟ اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے مطلب کیا ہے؟ یہ خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ آپ سب سسٹرز اپنا مصحف کھول لیجئے گا، دیکھیے گا ساتھ میں کہ واقعی یہ باتیں ہم اپنے آنکھوں سے پڑھیں تو ذرا زیادہ مزہ آئے گا، سمجھ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول اور عمل سے دی ہے، یعنی کہہ کر بھی بتایا ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں بھی اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی پر دینی ہے۔ پوری انسانیت کو آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہمارے رسول اللہ نے ہمیں بول کر بھی بتایا، کہہ کر بھی بتایا اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا۔ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پیاری عزیزات، آپ بھی اور ہم سب مل کر اپنے قول اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر، تمام انسانیت پر ہم نے یہ چیز پہنچانی ہے، اس چیز کی گواہی دینی ہے کہ اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان کیا ہیں؟ ایک واسطہ ہیں، ایک لنک ہیں۔
लिंक बन गए हैं अब हम लोग। अब तक नबूवत का सिलसिला जारी था, नबी आ रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे, एक नबी की तालीम खत्म हो जाती थी या उसमें तहरीफ हो जाती थी तो दूसरा नबी आ जाता था। इसी तरह पे दर पे अंबिया व रसूल चले आते आ रहे थे और हर दौर में ये मामला तसलसल के साथ चल रहा था, मुसलसल कोई ना कोई नबी आ रहा था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर याद रखिए ये बात कि अब नबूवत खत्म हो रही है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अब मुनकरीने लोग खड़े होंगे, अब नबूवत का दावा करेंगे जैसे कि आजकल भी आ रहा है सुनने में, लेकिन हमारा ये यकीन होना चाहिए कि ला नबी अबादा, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन नस्ल इंसानी का सिलसिला तो क़यामत तक जारी रहना है। इंसान की नस्ल तो क़यामत तक आती रहेगी अजीजात। लिहाजा अब आगे लोगों को तबलीग करना, उनको दीन की बातें बताना, उन्हें कुरान से कनेक्ट कराना और ये चीज मतलब उन तक दीन पहुंचाना, उन पर हुज्जत कायम करना, शहादत अलन्नास का फरीजा सरे अंजाम देना हम सब की जिम्मेदारी होगी। हम सब ने ही ये काम करना है। ये सिर्फ आयशा बिन्ते खलील की जिम्मेदारी नहीं, ये हर एक बंदी की जिम्मेदारी है, हर एक उम्मत के फर्द की जिम्मेदारी है जो अपने आप को कहता है या कहती है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है कि अब हमने हुज्जत कायम कर देनी है अपनी, जहाँ तक जितना हमें मालूम है, एक आयत मालूम है 1, 10 मालूम है 10, जितना भी हमें पता है उसे हमने पहुँचाना है। पहले तो हमेशा यही होता रहा है कि अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाए और नबी के पास आ गए, नबी ने लोगों को सिखा दिया। अब ये मामला इस तरह है कि अल्लाह से तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्ब मुबारक पर उतारी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सिखाया, बताया। और अब तो उन्होंने किसने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने तमाम लोगों के अंदर दीन फैलाया, तो हम तक जो दीन आया है। तो अब हमने क्या करना है, हमें भी आगे पूरे नौ इंसानी को, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब तुम्हारी हैसियत किस चीज की हो गई, दरमियानी वास्ते की हो गई, लिंक कायम हो गया है, क्योंकि अब कोई नबी तो नहीं आएगा। अब नबियों वाली मेहनत, नबियों वाला काम हमारे जिम्मे है, दावत इस्लाम हमारे जिम्मे है कि हमने सारी दुनिया को इस्लाम की दावत देनी है, कुरान की दावत देनी है, कुरान से जोड़ना है। और ये मजमून इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हज के आखिरी में ज्यादा वजाहत के साथ आएगा। जब हम इंशाअल्लाह कुरान से जुड़े रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह हज के अंदर ये आयत बहुत वजाहत के साथ आएगी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। क्या मतलब है, वकज़ालिका से मुराद ये है कि तहवील क़िबला इसका एक मजहर है। इससे अब तुम अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा करो, सिर्फ खुशियां न मनाओ बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का जो बोझ तुम पर आ गया है उसको पूरा करना है। यही बोझ अल्लाह ताला ने जब अपने मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रखा था तो उनसे भी यही कहा था, जैसे कि सूरह मुज़म्मिल के अंदर आयत है ना वो, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, कि ए नबी जी हम आप पर एक भारी बात डालने वाले हैं। वही भारी बात बहुत बड़े पैमाने पर अब इस उम्मत के कांधों पर आ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, कुरान पूरा हो चुका है और इसकी तकमील अब क्या पूरी हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई नई बात नहीं आएगी। ये जो आज कल लोग नई बातें निकालते हैं दीन के अंदर, दीन तो पूरा हो गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ही, तो कुरान पूरा हो गया था। उसके अंदर हमने कहाँ से नई नई तब्दीलियां कर ली हैं। तो अब ये देखना है कि वो सारे काम जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो कुरान के मुताबिक हैं या कुरान के अगेंस्ट हैं, उसके बरअक्स हैं, उसके खिलाफ हैं। ये चीज देखनी है हमने और ये सारा बोझ हमारे कंधों पर है। उम्मत तक हमने हक को पहुंचाना है। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा, और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो क़िबला जिस पर ए नबी आप पहले थे, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिब अला अक़िबै, मगर ये जानने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि कौन रसूल का इत्तबा करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौन फिर जाता है उल्टे पांव।
یہ بات کو جاننے کے لیے ہم نے یہ قبلہ کے بارے میں یہ جو آیات آئی ہیں کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان تھا، تمہارا امتحان قرار دیا گیا ہے کہ کون آپ میں سے اتباع رسول کی روش پر گامزن رہتا ہے، صحابہ کا امتحان ہے، اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے، اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا تو آپ کا راستہ اور ہے اور ہمارا راستہ اور ہے۔ کسی ایک نے صحابہ نے یہ نہیں کہا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہے عزیزات، آسان بات نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ جس سے عقیدت، جس سے محبت اور اس کو بدلنا ہے نا، اور بس یہ سمجھیے بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ جیسے لوگوں کو یہ ہو گئی تھی نا تشویش کہ پتہ نہیں ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ہم نے 16 مہینے تک پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں۔ اس وقت رسول کا وہ حکم تھا وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی جانب سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ جی ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے تو ہم نے نہیں کرنی۔ اصل چیز تو اتباع ہے، اصل چیز تو اطاعت ہے عزیزات۔ اب دیکھیں اطاعت کیسی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ نے کرنی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت، روزے رکھنا فرض ہے جی، روزہ رکھنا ثواب ہے، لیکن یہی روزہ اگر اطاعت سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر یہ گناہ بھی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ عید کا روزہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی روزہ رکھنا فرض ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے تو کیا ہے، آپ تو اطاعت سے باہر جا رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے تو حکم نہیں دیا آپ کو بلکہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ خوشی کا دن ہے جی، لیکن اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، نافرمانی میں شامل ہو جائیں گے، حالانکہ روزہ رکھنا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، آپ کہیں میں تو 3 کرنے، سجدہ کرنا ثواب ہے۔ سجدہ ہی تو نہیں کرا تھا شیطان نے جو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ایک سجدہ نہ کرنے سے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ سجدہ تو ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو کر رہی ہوں، ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 کر رہی ہوں تو زیادہ ثواب ہوگا؟ جی نہیں، اصل اطاعت مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ایک رکعت میں 2 ہی کرے ہیں تو 3 آپ کیوں کر رہی ہیں؟ دین کے اندر نئی بات کیوں نکال رہی ہیں؟ یہی تو بدعت ہے، یہی تو نافرمانی ہے۔ تو وہی جو کام ہمارے ہاں ہو رہے ہیں جس کو رسول اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، اس کے رسول نے نہیں بتایا، وہی کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور نیکی سمجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ فور ایگزامپل، کسی کا انتقال ہوا، کہیں 40واں ہو رہا ہے، دوجا ہو رہا ہے، تیجا ہو رہا ہے جی، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، قرآن کو ایک رسمی طور پر پڑھا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ طریقہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ کس سے لیا ہے آپ نے جی؟ بتائیں گی کوئی بہن؟ سوچئے یہ طریقے کہاں ہیں ہمارے ہاں؟ کیا رسول اللہ نے ایسے کرا ہے؟ اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، کیا رسول اللہ نے کرا؟ رسول اللہ کی 3 بیٹی وفات پا گئے، اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں لے لیے، کیا ان سے ملتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ کام ثواب سمجھ کر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آپ کو اس طرح کی بدعات ملیں گی، کہیں 40ویں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ان کا کوئی تصور قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ تو ان سب چیزوں سے گریز کیجیے، پرہیز کیجیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ آیت نمبر 144 کا مطالعہ کریں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی بلا شبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے جا رہے تھے، دیکھتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقفہ بڑا شاق گزر رہا تھا جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی۔
क्या हो रही थी? बैतुल्लाह की तरफ पीठ हो रही थी। आपकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठती थीं कि कब जिब्राइल अमीन आएंगे, कब जिब्राइल अमीन तहवील क़िबला का हुक्म लेकर नाजिल होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा परेशान रहता था। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रह। क्या मतलब है? सो हम फेर देते हैं आपको उसी क़िबले की तरफ जो आपको पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं? अब हम फेर देते हैं आपके क़िबले को, आपके रुख को जो आपको पसंद है। इस आयत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त, बड़ी इनायत का इजहार हो रहा है। जाहिर बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बहनों बैतुल्लाह के साथ एक बड़ी मोहब्बत थी, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि उसके साथ एक ऐसा रिश्ता क़ल्बी था कि वो आपसे भूला नहीं जा रहा था। कि आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता था कि कब जिब्राइल अमीन ये पैगाम लेकर आएंगे कि मैं अपने उसी रुख पर आ जाऊं। फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, तो बस अब फेर दीजिए अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ। वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रह, और ए मुसलमानों जहाँ कहीं भी तुम हो अपना चेहरा अब नमाज में जिस वक्त आप नमाज पढ़ो उसकी की तरफ फेर लो, क़िबले की तरफ फेर लो, काबे की तरफ कर लो। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी, किनको दी गई थी बहनों किताब? बार बार देखें वही बातें आ रही हैं कि किताब किसको दी गई थी? यहूदी को, नसरानी को, अहले किताब जो थे ये जिन्हें किताब दी गई थी, जानते हैं कि ये तहवील क़िबले का जो हुक्म है ये हक है उनके परवरदिगार की तरफ से, क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी का क़िबला जो होगा वो यही होगा। तौरात में ये चीज़ बहुत अच्छे से मज़कूर थी कि असल क़िबला इब्राहीमी बैतुल्लाह ही था और यही रहेगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो वो कर रहे हैं, जो ये रविश उन्होंने इख्तियार कर रखी है, मानने को तैयार नहीं है। आयत नंबर 145 को देखिए, वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन बिक़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। क्या मतलब है? और ए नबी अगर आप इन अहले किताब के सामने हर किस्म की निशानियां पेश कर देंगे तब भी आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे, तब भी आपका कहा नहीं मानेंगे। ये यहूद और नसरानी आपकी कहा नहीं मानेंगे, आप चाहे इनके सामने कितनी ही निशानियां पेश कर दें। हालांकि ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, आगे बहुत डिटेल में ये बात आ रही है कि ये तो ऐसे जानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को जानता है। इनकी किताबों में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ये पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा हैं। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और ना आप भी पैरवी नहीं करने वाले इनके क़िबले की, कि आप सोचें कि बस इनके क़िबले की पैरवी करें। नहीं, वही वाली बात आ रही है जैसे सूरे उसके अंदर है ना काफिरून के अंदर वाली आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उन्होंने पेशकश रखी थी कुफ्फार मुशरिकीन ने कि एक साल आप हमारे क़िबले की, मतलब एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करिए, एक साल हम आपके करेंगे। तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मना कर दिया गया था कि नहीं, मैं इबादत करता जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, ना तुम ही इबादत करने वाले हो उसकी जिस बुत की मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं ही इबादत करने वाला हूँ उसकी जिस बुत की तुम इबादत करते हो, और ना तुम ही इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लास्ट की आयत यही है फिर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि आप चाहे उनके सामने कितनी निशानियां पेश कर दें, ये आपके क़िबले की पैरवी बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही आप पैरवी करने वाले हैं इनके क़िबले की। तो फिर क्या है? वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, और ना ही वो एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये यहूद और नसरानी जो थे, हद तो ये है कि खुद आपस में एक दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करते, एक दूसरे की क़िबले की पैरवी नहीं करते। अगरचे यहूद हैं या नसारा हैं, सबका क़िबला क्या है? सबका क़िबला यरूशलेम है। क्या है बहनों? यरूशलेम है। लेकिन ऐन यरूशलेम में जाकर यहूदी जो है ना वो हैकल सुलेमानी का मगरबी गोशा इख्तियार करते जी, वो मगरबी गोशा इख्तियार करते हैं। कौन? यहूदी।
مغرب کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اپنی، جبکہ جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے۔ اس لیے کیوں کرتے تھے وہ؟ کیونکہ حضرت مریم سلام علیہا نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں تھا۔ تو یہ نصرانی جو ہیں مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اور جو یہ یہود ہیں یہ کہاں کی طرف کرتے ہیں؟ یہ مغرب کی طرف۔ تو ان کا تو آپس میں بھی قبلہ ایک نہیں ہے، اور ویسے مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہو جاتے ہیں، اور آج بھی ان لوگوں نے ایک محاذ بنا رکھا ہے۔ دیکھیں امریکہ کیسی ہیلپ کرتا ہے، سارے نصرانی عیسائی کیسی ہیلپ کر رہے ہیں یہودیوں کی، جیوز کی۔ اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کے لیے قرآن حکیم میں مکاناً شرقیاً کا لفظ آیا ہے کہ عیسائیوں نے اسے مشرقی گھر کو اپنا لیا تھا، اپنا قبلہ بنا لیا تھا۔ لیکن آگے آیت آ رہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے نبی جی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کا کہاں مانا اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ یہ جو علم آیا ہے قرآن کریم کا، یہ جو ہم تمہارے اوپر وحی کر رہے ہیں، سب کچھ پتا ہونے کے بعد اگر آپ نے ان لوگوں کے قبلے کی پیروی کی، ان کا کچھ بھی کہا مانا، انک اذا لمن الظالمین، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اصل میں بات تو امت کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہود اور نصرانیوں کے طریقوں کو اختیار کیا یا ان کے طریقوں پر آپ چلے، حق آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، شریعت آپ کے پاس آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کے طریقوں کی پیروی کری، ان کے طریقوں پر چلے، تو یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارے رسول اللہ تو وہی کرتے تھے نا جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں بتاتے تھے۔ اصل قرآن تو ہمارے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے، ہمارے سامنے سب کچھ آ گیا، سب کچھ سامنے حق عیاں ہو گیا۔ آج کی تعلیم میں نے آپ کو سب کچھ سمجھایا، قرآن سے اچھے سے ڈیفائن کیا ہے کہ دیکھیں سب کچھ آ گیا، پھر ہم دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پھر ہم دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہی اور بربادی میں ڈال رہے ہیں۔ تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے، ظالم ہو گئے۔ ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق نہیں دیتا وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، ظالم کہلاتا ہے۔ تو آپ اپنی جان پر تو ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو تو بچا لیں، پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ یہود کے بارے میں بات آ رہی ہے، 146 آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس کی ہر ادا سے واقف ہوتا ہے۔ تو یہ یہود، علماء یہود ایسے ہی پہچانتے تھے جسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو مانتے جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ یہ تو جانتے بوجھتے چھپا رہے ہیں، حالانکہ حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ حق چھپے گا نہیں، حق تو ظاہر ہوگا۔ خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ کی وساطت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دیجیے کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے جو آیا ہے، یعنی یہی کلام تو حق ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا ہے، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ ہے جو تمہیں یہ اختیار کرنا ہے
کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. جیسے کہ نماز جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے بہنوں اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر نماز کا کیا ہے؟ ہم لوگ دیکھیں کیا ہمارا ظاہر درست ہے؟ ظاہر کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. ظاہری ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر کیا ہے؟ باوضو ہو گئے ہیں جی، وضو کر لی، قبلے کی طرف رخ کر لیا، سطر کو چھپا لیا جی، یہ ہمارا ظاہر ہے. بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا یہ ظاہری ہے. باطن کو بھی تو چیک کریے کہ ہمارا باطن بھی درست ہے. ارکان نماز ہم ادا کر رہے ہیں، رخ کر لیا ہے قبلے کا پورے اچھے سے، جبکہ نماز کا باطن کیا ہے؟ اندر سے نماز جو ہے ہماری، کیا وہ خشوع و خضوع والی ہے؟ کیا وہ یقین والی ہے جی؟ کیا وہ ہمیں برائی سے روکنے والی ہے؟ انسان کو یہ احساس ہونا کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، میں ہو رہی ہوں، آپ ہو رہے ہیں، تو اللہ کی قسم زندگی بدل جاتی ہے. جب آپ یہ چیز محسوس کریں کہ میں اتنے بڑے خالق کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہوں، میں اپنے باطن کو درست کروں، کس کے لیے پڑھ رہی ہوں، کیا چاہتی ہوں. یہ عزت نفس اللہ کے آگے جھکا دی ہے. کسی کے آگے اس طرح سے جھکنا، ناک کو رگڑنا بڑا بھاری کام ہوتا ہے. ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ایسے، لیکن اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. تو پیاری عزیزات، جیسے ہی نماز سے باہر آئیں تو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو جھکا ڈالا اللہ کے سامنے، تو اسی طرح آگے بھی آپ اپنی مرضی سے نہ چلیں، جیسے اللہ کہتے ہیں ایسے چلیں. نماز کے باہر بھی آپ نے اللہ کے حکموں کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، اس کی طرف رخ کر لو. فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے نا اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے لے آئے گا. کل سب جمع کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. بار بار یہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ہم تو غفلت اختیار کر لیتے ہیں، ہم غفلت میں ڈوب جاتے ہیں. جہاں تھوڑی سی دنیا ملی، جہاں تھوڑی سی عزت ملی، جہاں تھوڑا سا پروٹوکول ملا، جہاں کسی نے اچھے لقب سے پکارا، جہاں تھوڑی سی ہمیں کیا کہتے ہیں کچھ اقتدار حاصل ہو گیا، اختیار حاصل ہو گیا، پتہ نہیں اپنے آپ کو معاذ اللہ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں. بھول جاتے ہیں اپنے بنانے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو. لیکن آپ کا اللہ آپ سے غافل نہیں ہے. جو بھی کچھ آپ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کیجیے. اور ہم کرتے بھی ہیں، ہم کہیں بھی نماز پڑھیں نا، ہندوستان سے لے کر کسی بھی ملک میں ہم جا رہے ہوں، کسی بھی شہر میں ہم جا رہے ہوں، ہم پوچھتے ہیں قبلہ کدھر ہے. ہم نے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ امریکہ میں ہی کیوں نہ ہو، روس میں کیوں نہ ہو، جاپان میں کیوں نہ ہو، جس جگہ پر بھی ہو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو تم نماز کے وقت اپنے چہرے کو اسی کی جانب کر لو، یعنی مسجد الحرام کی طرف کر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے. آپ قبلے کی طرف رخ کر لیجئے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، شریر لوگ ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو،
उनसे ना डरो, मुझसे डरो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई यहूद नसरानी से किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझसे डरो। वली उतिम नियमती अलैकुम, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दूं, पूरी कर दूं। ये जो तहवील क़िबला का मामला हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत की बुनियाद पर एक नई उम्मत को तश्कील दी जा रही है। एक उम्मत को, नई उम्मत वजूद में आ रही है, उसे इमामतुन नास से सरफराज किया जा रहा है, और विरासत इब्राहिमी अब उसे मुंतकिल हो गई है। इसलिए ये इसलिए है कि समझ लीजिए कि मुसलमानों में तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुसलमानों में तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दूं, लअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम लोग हिदायत याफ्ता बन जाओ। अब वही आयत आ रही है जो हमने कल भी पढ़ी थी। क्या आ रही है? आयत नंबर 151, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। जैसे कि हमने भेज दिया तुम्हारे दरमियान एक रसूल खुद तुम में से। वो कौन सा रसूल आया? हमारे नबी। यतलु अलैकुम, वो क्या करते हैं? वो तिलावत करता है तुम पर हमारी आयातिना व युज़क्कीकुम, और वो तुम्हें पाक करता है, तुम्हारा तज़किया करता है। व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें तालीम देना है उन चीज़ों की जो तुम्हें मालूम ही नहीं थी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए गए, बेइज्जत हो गई हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया है। वो क्या करते हैं? यतलु अलैकुम, वो तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं? तिलावत करते हैं, तुम्हारे सामने क्या तिलावत करते हैं? आयातिना, हमारी आयत। जब वो आयत तिलावत करते हैं, कुरान बताते हैं, वयुज़क्कीकुम, वो तुम्हें पाक करते हैं, वो तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हें गुनाहों से निकालते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जिस टाइम कुरान सुनाया जा रहा होता है तो फिर हम अपना साथों साथ ना तज़किया भी करें, अपने नफ्स को पाक करें गुनाहों से। जिस गुनाह के अंदर हमारा नफ्स डूबा हुआ है, उस गुनाह से हमने बचना है। आज जानिए, पूछिए अपने दिल से कि हम किस गुनाह के अंदर डूबे हुए हैं। हमारे नबी आए, उन्होंने सबसे पहले आयतें सुनाई, पढ़कर कुरान की आयत की तिलावत की, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि कुरान के जरिए से ही आप तफसीर कीजिए, आप कुरान के जरिए से तंजीर कीजिए, कुरान के जरिए से ही आप तालीम कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद उनका तज़किया करते हैं, उन्हें पाक करते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर उन्हें तालीम देना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ हमें भी मिल रही है। पहले हमने कुरान सुनाना है, अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनाइए, जो डंके की चोट पर सीने पर जाकर लगती हैं और दिलों के तारों को छेड़ देती हैं। फिर क्या करता है इंसान? अपना मुहासबा करता है, अपना तज़किया करता है, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद इंसान क्या करता है? जब नफ्स पाक हो जाता है ना गुनाहों से, फिर नफ्स मलामत करता है कि चलना तालीम हासिल कर, चलना कुछ सीख, कुरान को जान। तो हमारे रसूलुल्लाह यही काम किया करते थे, पहले कुरान की आयत पढ़कर सुनाते थे, फिर तज़किया करते थे। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये अल्लमा युअल्लिमु तालीम से बना है, इस बाब तफ़ईल से आ रहा है। तो इसके अंदर वही वाली चीज़ है कि तुम्हें तालीम देता है, काहे की तालीम? किताब और हिकमत की। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, वो तुम्हें वो सिखाता है, उस चीज़ की तालीम देता है, उस चीज़ के बारे में बताता है जो तुम्हें मालूम ही नहीं थी। यहाँ हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद कीजिए, कल जो आई थी हमारी, कौन सी आयत थी बहनों? आयत नंबर 129 आयत आई थी। 129 आयत में उन्होंने क्या दुआ करी थी? मैंने कल भी आपको बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस वक़्त क़िबले की ना तामीर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या दुआ करी थी? याद है आपको? क्या दुआ करी थी? उन्होंने करी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आयत नंबर 129 अलिफ लाम मीम के बारे में पहुंच जाइए। तो ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, उन्होंने दुआ करी थी हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माइल ने, कि परवरदिगार इन लोगों में से उठाइए, हमारे लोगों में से उठाइए एक रसूल खुद इन्हीं में से, जो उन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए। उन्होंने यही दुआ करी थी ना। आयत के बाद फौरन उन्होंने क्या कहा था? उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। अभी तज़किया की बात नहीं आई। उन्होंने दुआ करी थी कि एक ऐसा रसूल उठाना जो तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, हमारे में से उठाना, और वो क्या करे? उन्हें तालीम दे किताब और हिकमत की।
پھر اس کے بعد فرمایا انہوں نے دعا کری تھی، میں ان کے لفظ کوٹ کر رہی ہوں، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں جو تیری محبت آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے۔ یہ دعا کری تھی حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے۔ تو اب وہی دعا یہاں پوری ہو گئی ہے، بس تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہاں جو آیت آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں جو بات آ رہی ہے، یہاں تزکیہ کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ کس کا ذکر آ رہا ہے بہنوں؟ تزکیہ کا آ رہا ہے، تلاوت کے بعد فوراً تزکیہ۔ انہوں نے کہا تھا تلاوت کے بعد فوراً تعلیم ہو کتاب و حکمت کی، پھر اس کے بعد تزکیہ ہو، یعنی لاسٹ میں، لیکن یہاں پہلے تزکیہ کا ذکر آ رہا ہے تلاوت کے بعد، کہ فوراً کہ نفس مطلب انسان کا تزکیہ کیا جائے، یعنی کہ انسان کو گناہ سے پاک کیا جائے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ جتنا میری بہنوں انسان جب پاک ہوتا ہے نا، پھر وہ تعلیم بھی سیکھتا ہے اچھے سے، کیونکہ اس کی نیت میں کج جو ہوتی ہے، ٹیڑھ پن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تزکیہ کرنے سے۔ جی تزکیہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو کجی ہوتی ہے دل کے اندر، جو ٹیڑھ ہوتا ہے، جو غلط بات ہوتی ہے، وہ مطلب نفس گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے بہنوں۔ تو نیت صحیح نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے تعلیم اور کتاب و حکمت کا؟ کیا وہ کتاب، وہ تعلیم، وہ حکمت وہ فائدہ دے گی جب نیت صحیح نہیں ہے، نیت میں کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، نیت غلط ہے، تزکیہ نفس نہیں ہوا کہ بھئی ہم کر کیوں رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو گمراہی وجود میں آ گی نا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیہ کا اصل حاصل کیا ہے؟ اخلاص، یعنی نیت درست ہو جائے۔ تو ہم سب بہنیں اپنا تزکیہ کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ ہم لوگ یہاں جمع کیوں ہوئے ہیں بھائی؟ کس کی وجہ سے؟ نیت صاف کیجئے، انٹینشن درست کیجئے کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کی کتاب کو سیکھنا مقصود ہو، اور کوئی مقصد نہیں۔ صرف اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی مضمون انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں بھی ملے گا، آپ کو سورۃ الجمعہ میں بھی ملے گا۔ اسی مضمون پر خوب بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب بتایا ہے، وہاں بھی ترتیب یہی ہے، پہلے تلاوت کی جائے۔ تلاوت کا مطلب وہی ساری باتیں ذہن میں رکھیے، تلاوت خالی پڑھنا نہیں، اونلی ریڈنگ، اونلی ریسیٹیشن، صرف تلاوت نہیں بہنوں، تلاوت کے اندر وہی ساری بات آ جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے آنا، اس کے پیچھے پیچھے آنا میری عزیزات، قرآن کے پیچھے پیچھے آنا، اس کا حق ادا کرنا، وہی سارے قرآن کے حقوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پانچوں حق، ایمان لانا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، پہنچانے کی فکر میں لگنا، یہ تلاوت ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم کر رہے ہیں یہ چاروں پانچوں کام جس ٹائم ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ اب میں سب کچھ سیکھ ساکھ کر تیار ہو چکا ہوں، آپ کے سامنے ہو چکی ہوں، آپ کے سامنے آپ تیار ہو چکی ہیں میرے سامنے، اپنے اب نفس کو پاک کرنا ہے۔ آگے جو کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تعلیم دینی ہے، پھر تعلیم بھی ایک دم سے نہیں دی جاتی، گریجولی دی جاتی ہے، تدریجاً دی جاتی ہے۔ تعلیم کس چیز کی؟ کتاب اور حکمت کی۔ یہ کتاب وہ ہے، کون سی کتاب ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، جو آپ کے رب کی طرف سے، عزیز رحیم رب کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ اس کتاب کی تعلیم آسان بات نہیں ہے، وقت لگ جاتا ہے پیاری عزیزات۔ تو کس کے لیے تعلیم؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تعلیم۔ یہ سارا کام جب آپ کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں گے، آپ کا عمل سیدھا ہو جائے گا، آپ کے لیے بہت نفع بخش یہ عمل ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 152۔ یہ آیت میرے منہ سے آپ نے بار بار سنی ہوگی، میں پڑھتی ہوں اس کو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد رکھو،
मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान एक बहुत बड़ा मीसाक है, बहुत बड़ा मुआहिदा है। उसकी शरह एक हदीस कुदसी में आती है। क्या एक हदीस आपके सामने मैं पढ़कर बताती हूँ। अना माहू इज़ा ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी वइन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहु फ़ी मलाइन खैरिम मिनहुम। क्या मतलब है इसका? मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ। सुभान अल्लाह। ये हमारे अल्लाह कह रहे हैं, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है, ये हदीस है मेरी बहन, हदीस कुदसी है। जब मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूँ। और अगर वो मुझे किसी महफिल में याद करता है तो मैं उससे बेहतर महफिल मलाए आला यानी फरिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। उसकी महफिल तो बहुत बुलंद व बाला है। मलाए आला की महफिल है अजीजात, मलाइका मुकर्रबीन उसकी महफिल है। तो प्यारी अजीजात, आप अल्लाह को याद करिए, अकेले में भी, महफिल में भी, हर तरह से आप अल्लाह को याद करिए। अल्लाह आपको याद करेंगे। तो आज इरादे करें कि हमने अपने अल्लाह को कभी नहीं भूलना। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करते रहो, मेरी नाशुक्री मत करो। मेरी नेमतों का इदराक करो, उनका शऊर हासिल करो। जबान से भी मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो और अपने अमल से भी करो। अपने आज़ाए जवारिह से भी इन नेमतों का हक अदा करो जो अल्लाह ने आपको आज़ा दिए हैं, आपको नेमतें दी हैं। क्या कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नहीं दिया? हर चीज से अल्लाह का शुक्र साबित होना चाहिए। ये हाथ भी शुक्र अदा करें, ये कान भी शुक्र अदा करें, ये आंखें भी शुक्र अदा करें। हमारा एक एक आज़ा अल्लाह का शुक्र अदा करे। और किस तरह से आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी? ये नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिस्म का एक एक अंग, एक एक हिस्सा, एक एक आज़ा अल्लाह के शुक्र में झुक जाता है, गिर जाता है। नमाज बेहतरीन शुक्र अदा करने का जरिया है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, अल्लाह के सामने रुजू होने का जरिया है, अल्लाह के सामने हाजिर होने का जरिया है। तो नमाज को खुशो खुजू के साथ अदा कीजिए प्यारी अजीजात। अल्लाह ताला के आगे झुकिए, अल्लाह का जिक्र अपनी महफिलों में, तन्हाई में, अंधेरे में, उजाले में, जहां कहीं भी हैं, इत्तकुल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह से डरती रहें। और अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करते रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारे 2 रुकू पूरे हो गए हैं और इस 2 रुकू में हमने 11 आयात का मुताला किया है। अब ये हमारा एक रुकू और शुरू हो रहा है, आयत नंबर 153 से 163 तक। इसमें भी 11 ही आयात हैं और ये एक रुकू पर मुश्तमिल है। आइए इसका मुताला करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सबर और नमाज से मदद चाहो, सबर और नमाज से मदद चाहो। किसकी मदद? अपनी मदद किसके जरिए से चाहो? नमाज के जरिए से, सबर के जरिए से। जान लो अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के ही साथ हैं। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के ही साथ हैं। अल्लाह ताला की जो मायत है, अल्लाह ताला का जो साथ होना, ये मुराद जो है, एक बात तो मुत्तफकुन अलैहि है। वो क्या है कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत उनके शामिल हाल है। किनके साथ? जो सब्र करने वाले हैं। अल्लाह की मदद भी होगी, अल्लाह की नुसरत भी उनके साथ होगी, अल्लाह की ताईद उनके साथ होगी। जो सब्र करने वाले हैं और नमाज का सहारा लेने वाले हैं, नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद उनके साथ है। और बाकी सबके साथ भी अल्लाह की मदद है। कैसे? बाकी ये कि जहाँ कहीं भी हम हैं अल्लाह ताला हमारे साथ है। उसकी कैफियत हम नहीं जानते, लेकिन खुद उसका फरमान है कि हम तो इंसान से उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब हो। जैसे कि सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो इनकी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। लेकिन अल्लाह की मदद अगर आपने हासिल करनी है, अल्लाह की नुसरत आप चाहती हैं कि अल्लाह कदम कदम पर हमारी मदद करे, तो फिर अल्लाह ताला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद को तलब कीजिए। वैसे अल्लाह ताला हर एक के साथ है, हर एक की शहरक से करीब है, हर इंसान की शहरक से करीब, हर इंसान के दिल की बात जानता है।
दिल का भेदी है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो सब कुछ जानता है। लेकिन अल्लाह की मदद आप चाहती हैं तो वो सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, ये बात हम लोग कहाँ पढ़ कर आए थे, कुछ याद आ रहा है? ये हमने 5वें रुकू के अंदर भी पढ़ी थी आयत। 5वें रुकू के अंदर 7वीं आयत थी, और वो आयत क्या थी? वहां पर भी हमने यही पढ़ा था, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये हमने वहां पर पढ़ी थी 5वें रुकू में, अलिफ लाम मीम के बारे में ये आयत पढ़ी थी। क्या मतलब था इसका? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद चाहो नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, यकीनन भारी चीज है। क्या चीज? नमाज और सब्र करना बड़ी भारी चीज है, मगर उन लोगों के लिए नहीं है जो डरने वाले हैं, जो गुमान रखते हैं। किस चीज का गुमान रखते हैं? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, जो गुमान रखते हैं किस चीज का? अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि वो बस अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही बात यहाँ अहले ईमान से कही जा रही है। वहां हमने पढ़ी थी ना 5वां रुकू, वहां 4थे रुकू से शुरू हो गया था बनी इसराइल से खिताब। बनी इसराइल से कहा जा रहा था वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि आप नमाज और क्या कहते हैं, नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद को चाहो। लेकिन यहाँ अहले ईमान से खिताब हो रहा है। अब ये आयत नंबर 153 में, और सैकुल का पारा चल रहा है ये, और 3रा रुकू चल रहा है। उसके अंदर यहाँ अहले ईमान से, मुसलमानों से अल्लाह ताला मुखातिब है कि ए ईमान वालो। और ये आयत हम सब के याद होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ये वाला टुकड़ा तो सभी के याद होता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, जान लो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। ये बात यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। जब अहले ईमान सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के साथ जंग पर जाया करते थे तो वहाँ वो शहीद भी हो जाते थे जी। तो मुनाफिकीन लोग मजाक बनाते थे, यहूदी वगैरह लोग मजाक बनाते थे, है ना। यूँ कहते थे देखो बताओ इन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये बताओ मुर्दा बन गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए। किसने कहा था इनसे जंगे वगैरह करने के लिए, जब इनके पास सरमाया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। इस तरह से बातें बनाते हैं ना। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो उनको जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो तो जिंदा है, लेकिन उसका तुम्हें जो है ना उसका शऊर नहीं है, तुम्हें उसका शऊर नहीं है। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, याद रखिए अजीजात, उनको जन्नत में दाखिले के लिए यौम आखिरत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो आखिरत का इंतजार करेंगे जन्नत में जाने के लिए। शोहदा तो उसी वक्त बराए रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं अजीजात। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लिहाजा वो तो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहिए, तुम शऊर नहीं रखते इस बात का। ये मजमून भी सूरह आल इमरान में और ज्यादा अच्छे से निखर कर सामने आएगा, और इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे ना सूरह आल इमरान सूरह बकरा के बाद इंशाअल्लाह ताला। तो अब यहाँ पर पहले ही कदम पर बात आ गई है अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने की। शर्त अव्वल जो है क्या है, वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में अब तैयार हो जाइए। ईमान का अव्वलीन तकाजा यही है कि जाने देने के लिए तैयार हो जाइए। तो ऐसा ही तो हुआ है, सहाबा इकराम ने ऐसे ही तो करा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ईमान बनाया, उन्हें सब कुछ बताया, तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हर सहाबी तैयार हो गए थे। तो पहला यही मतलब है, शर्त अव्वल है ये कि अपनी जानें लगानी पड़ेंगी। तो अब हम सब भी तैयार हो जाएं अपनी जानें लगाने के लिए। भाई जिहाद दो तरह से होता है, एक नफ्स का जिहाद होता है, एक जान का जिहाद होता है। जिहाद का जो क्लाइमैक्स है, जिहाद का जो मतलब है यानी कि अपनी जान को गवा देना, अपने नफ्स का भी तस्किया करना, अपनी जान खपा देना, अपनी सलाहियत लगा देना। जैसे कि सूरह हज के अंदर ये आयत है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह ताला के दीन के लिए खूब जिद्दोजहद किया करो जैसे कि जिद्दोजहद करने का हक है। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह ताला के दीन के लिए खूब जिद्दोजहद किया करो। तो प्यारी अजीजात, आखिरी जो इसका क्लाइमैक्स है, आखिरी जो चोटी है, वो फिर जान की बाजी लगा देना है
لیکن فی الحال ابھی سے تو جہاد شروع کریں. اور وہ جہاد کیا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جو آپ کے نفس کے، جو آپ کا نفس غلط کاموں میں لگائے ہوئے ہے. ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جو رب کے خلاف ہو. ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے پیاری عزیزات. جیسے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. جس شخص نے قرآن کو حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہوگا. یہی ہمارے لیے جہاد ہے. آگے آیت آ رہی ہے، سن لیجئے. اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ٹیسٹ لیں گے. کس طرح سے لیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، ضرور بضرور آزمائیں گے، کسی قدر خوف اور بھوک سے. دیکھ لیجئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، لازماً تمہیں آزمائیں گے. دیکھ لیجئے عزیزات، دیکھ لیجئے میری پیاری بہنوں، جس راہ میں آپ نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. جہاں آپ کا پوری طرح ذہن بنایا جا رہا ہے، تیار رہیے ہر طرح سے. رشتہ دار بھی ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق بھی ہو سکتی ہے، فرق آ سکتا ہے. شوہر آپ کو دنیا کی طرف راغب کریں، نہیں ماننی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے یا تمہیں جلا بھی دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آزمائشیں ضرور آئیں گی. ہو سکتا ہے بیوی شوہر کو غلط راستے پر لے کر جائے، دنیا کی طرف گھسیٹیں، تو یہ تفریق ہو سکتی ہے. ذہن بنایا جا رہا ہے، اولاد والدین سے جدا ہوگی. اللہ کے رسول ذہن بنا رہے ہوں گے. سوچئے اس ٹائم تو کفر کا بول بالا تھا، صحابہ اکرام سارے کفر میں تھے. پہلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے حق بتائی، دین حق کا راستہ بتایا، تو یہاں پر یہ ساری آزمائشیں ایمان والوں کی آ رہی ہیں نا. رشتہ دار ناراض ہوئے تھے ان لوگوں کے، سارے رشتہ دار خلاف ہو گئے تھے. خود محمد رسول اللہ کا خاندان خلاف ہو گیا تھا، سارے صحابہ کے رشتہ دار خلاف ہو گئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے، ان کے چچا ان کے خلاف ہو گئے تھے. کہا کہ اگر تم محمد کے دین پر چلتے ہو تو ہمارا گھر بار چھوڑ دو. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو حکم دیا کہ گھر بار چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ کپڑے بھی میرے بھائی کے پیسے کی کمائی کہیں سے بھی اتار دو. ایک زمانہ ایسا تھا، مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. ایسا عطر لگایا کرتے تھے، اس گلیوں میں خوشبو معطر ہو جاتی تھی، پھیل جایا کرتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا اس گلی سے آج مصعب گزرے ہیں. لیکن جب اسلام کو قبول کیا ہے تو میری بہنوں یہ قربانیاں دی ہیں کہ گھر بار کو چھوڑنا پڑا ہے، تن پہ سے بدن پہ سے کپڑا بھی اتار دیا گیا، انڈر گارمنٹس میں نکلے. اندازہ لگائیں ایسی آزمائش ہے. ہم کس آزمائش میں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے؟ یہاں ذہن بنایا جا رہا ہے. دیکھ لیجئے میرے صحابہ سارے، جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی. اللہ چیک تو کریں گے نا، ایمان والوں کو چیک تو کر کے دیکھیں گے نا. ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ذرا سی آزمائش پر، ذرا سے امتحان پر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. بیماری آئی تو اللہ کو چھوڑ دیا، خوشیاں آئی تو اللہ کو چھوڑ دیا، مال آیا تو اللہ کو بھول گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر بیوی کے درمیان تفریق بھی ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی. ہوا تھا نا ایسا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا. جنگیں ہوئی ہیں نا، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، کتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں، کیسی کیسی جنگیں ہوئی ہیں عزیزات. اللہ کی قسم جب میں سوچتی ہوں اس چیز میں کہ اسلام کے لیے ہمارے صحابہ اکرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم کچھ سمجھ نہیں رہے ہوتے. جنگ بدر ہے، 950 لوگ ہیں، مسلمان کل 313 ہیں. جنگ احد ہے، کیسی کیسی قربانیاں، 700 مسلمان ہیں، 3000 کے قریب کافروں کا لشکر ہے. آپ اندازہ لگائیے. خندق کی لڑائی ہو رہی ہے،
10,000 کے قریب مخالف کی تعداد ہے، مخالف لوگوں کی یعنی کافروں کی۔ خندق کی لڑائی میں 3,000 کے قریب مسلمان تھے۔ اندازہ لگائیے آپ میری عزیزات، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ موتا ہوئی ہے، کل 3,000 صحابی ہیں، 1,00,000 کے قریب لشکر تھا۔ جنگ حنین ہوئی ہے، 12,000 مسلمان تھے اس وقت اور 20,000 کے قریب مخالفین کا لشکر تھا۔ ایک جنگ نہیں، بہت جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ یرموک ہوئی ہے، جنگ یمامہ ہوئی ہے، بہت ساری جنگوں کے بارے میں آتا ہے۔ جب ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں گے اس ٹائم تو میری کچھ ذہن سے بھی نکل رہی ہے۔ تو عزیزات، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ جان کی بازیاں صحابہ کرام نے لگائی ہیں جب اسلام ہمارے پاس آیا۔ غزوہ تبوک کا حال دیکھیں، غزوہ تبوک ہوئی ہے، سب کچھ لگا دینے کا حکم تھا کہ جو مال تمہیں بڑا محبوب ہوتا ہے خرچ کر ڈالو، لگا ڈالو اس جنت کے بدلے۔ تو ایسی ایسی قربانیاں کہ ہم ضرور آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے آپ کو، کسی خوف سے، کسی قدر بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں سے اور تمہاری جانوں سے اور ثمرات کے نقصان سے۔ ثمرات کے دو معنی لیے جاتے ہیں، مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے، ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ ثمرات کے دو طرح کے معنی آتے ہیں۔ مدینے والوں کی معیشت کا دار و مدار کیا تھا؟ زراعت تھی، باغبانی تھی۔ مدینے والے کیا کیا کرتے تھے؟ ان کا کاروبار ساری کاشتکاری پر تھا، سب مطلب کھجوروں وغیرہ کا بزنس تھا ان لوگوں کا بڑا بڑا۔ تو یہ اور جب کون سی وہ ہوئی تھی جنگ تبوک جب ہوئی تھی، اس کے اندر یہ سمجھیے مسلمانوں کی کھجوریں بالکل پکاؤ پر آ چکی تھی بہنوں، بالکل پکاؤ پر، اور اتارنے کا وقت قریب تھا۔ اور اس وقت مسلمان انصاری صحابی بہت سارے لوگوں کے قرض دار تھے، یہودیوں کے، اور اس وقت حکم آیا تھا کہ جنگ تبوک میں نکلنا ضروری ہے ہر کسی کے لیے۔ فصل بالکل پک کر تیار کھڑی ہے، اور درختوں سے اگر اسے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا، ثمر بولتے ہیں پھل کو۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم آتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان بہت محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنا کیریئر بناتا ہے، اس میں ایک اپنا مقام بنا لیتا ہے، کیریئر حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی پھر شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں جو بندہ محنت کی تھی، اس نے جتنی محنت کی تھی وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل تہی دامن ہو کر اسے اس وادی میں آنا پڑتا ہے، اسلام کی وادی میں آنا پڑتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں آج، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا کیریئر بناتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے۔ دیکھ لیجئے جنید جمشید آپ کے سامنے مثال ہے، دیکھ لیجئے ثنا خان آپ کے سامنے مثال ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح سے، سعید انور کرکٹر ہیں، انضمام الحق کرکٹر ہیں، شعیب ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ کیسی زبردست انہوں نے اپنی وہ بنایا تھا، کیریئر بنایا تھا۔ اب سعید انور کا حال دیکھیں آپ، کس قدر وہ اللہ والے بندے بن چکے ہیں۔ جنید جمشید کا حال دیکھیں آپ، جب وہ دنیا سے گئے تو کس حال میں ان کی موت آئی ہے۔ ثنا خان نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، سارا کیریئر ختم کر دیا ہے اس نے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید توفیق دے، لیکن کتنا حجاب وغیرہ میں وہ آ گئی ہے، کیسی تھی وہ اور کیا کچھ بن گئی ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا، تو ہم بھی دیکھیں بھائی، ہم نے بھی کیریئر بنایا ہوا ہے اپنا، لیکن وہ اگر اسلام کے اگینسٹ ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو اس کیریئر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی محنت کری ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ جس طرح کے بھی حالات آ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے میرے نبی آپ بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جن کے پاس جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا ہمارے اکثر یاد ہوتی ہے جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تب ہم پڑھتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دعا اکثر یاد ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب
उन लोगों में से जब किसी को कोई तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो बंदा के मुंह से क्या निकलता है? वो कहते हैं बेशक इन्ना लिल्लाहि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है, उसी की तरफ लौटना है, आखिरकार तो यहाँ से जाना ही है। अगर कल के बजाय हमें आज ही बुला लिया जाए तब भी हाजिर हैं, तब भी हाजिर हैं। यानी मर्द मोमिन की निशानी यही है, औरत मोमिना की निशानी भी यही है। जब मौत आती है तो मुसरत के साथ उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो दुनिया से मुस्कुराती हुई, मुस्कुराता हुआ रुखसत होता है। और ये ईमान की अलामत है। बंदा मोमिन हो इस दुनिया में ज्यादा देर तक रहने की ख्वाहिश नहीं करते। बंदा मोमिन, बंदा मोमिना, उसे इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, इस दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसे पता होता है, उसे मालूम होता है कि दुनिया में जो लम्हा भी हम लोग गुजार रहे हैं उसका हिसाब देना होगा, उसको हिसाब देना होगा। जितनी उम्र बढ़ रही है हिसाब बढ़ रहा है। दुनिया को मोमिन के लिए बताया गया है, हदीस में आता है कि दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी, के दुनिया तो जेल खाना है। अब जेल में इंसान कहाँ रहना पसंद करता है? आप और मैं पसंद करेंगे जेल में रहना? नहीं ना, हमें तो आजादी चाहिए। तो आजादी, काफिर के लिए आजादी है, जो चाहे करे, मनचाही करे। लेकिन इंसान मोमिन हो और दुनिया में रह रहा हो तो मनचाही नहीं चलेगी इसकी, रब चाही चलेगी प्यारी अजीजात। फिर आखिरत में आप मनचाही करिएगा, जो आप चाहेंगे अल्लाह आपकी ऐसी ही मेजबानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि हम अल्लाह के हुक्मों के ताबे हो जाएं। अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा किया है वो अल्लाह ताला हमें जरूर देंगे। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की इनायतें हैं और रहमतें हैं। उन पर हर वक्त अल्लाह की इनायतों का नुज़ूल होता रहता है और रहमत की बारिश होती रहती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं हिदायत याफ्ता। ये वो लोग हैं जिन्होंने वाक़ियतन हिदायत को इख्तियार किया, हिदायत को इख्तियार कर लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आयत आ रही है वो क्या है? वो ये इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बाज़ लोगों के ज़हनों में यहाँ सवाल पैदा हुआ, वो क्या है कि हज के मनासिक, हज के जो मनासिक हैं प्यारी अजीजात, हज के मनासिक यानी क्या है? जो सफा और मरवा की सई है उसकी क्या हकीकत है? फरमाया है कि ये भी अल्लाह के शाइरों में से है। शाइर किसे कहते हैं? शाइर शाइरा की जमा है, जिसके माना है एक चीज के हैं कि जो शऊर बख्शे, जो किसी हकीकत का एहसास दिलाने वाली और उसका मजहर और निशान हो। यानी सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, यूं समझ लीजिए आप। सारी वही चीज आ जाती है। हजरत इब्राहिम का जिक्र आ जाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्होंने कैसे अपनी बीवी हजरत हाजरा को एक गैर जी जरा वादी में छोड़ा कि वहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई पानी वगैरह नहीं था। ये वही जगह है सफा और मरवा, अल्लाह के शाइरों में से है। इस एतबार से बैतुल्ला, हजर अस्वद, जमरात, सफा मरवा अल्लाह ताला के शाइरों में से हैं सब चीज। फमन हज्जल बैता व अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, तो जो कोई भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई हरज नहीं है कि इन दोनों का तवाफ भी करे। सफा मरवा के तवाफ से मुराद वही है सई जो हम लोग करते हैं, जो उन दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 चक्करों की सूरत में की जाती है, सफा मरवा की सई। जब कभी जो बहनें गई हैं हज और उम्रे के लिए, या जो बहन जाएंगी, जो भी जाएगा वो वहाँ देखेगा सफा मरवा बिल्कुल बैतुल्लाह के बराबर में ही है। वहीं मकाम इब्राहिम है, थोड़ी सी आगे चलकर वहीं सफा मरवा एक पहाड़ी है, वहां पर सही करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं और ये अल्लाह की निशानियों में से है। वहाँ बड़ा मतलब इबरत भी होती है कि हजरत हाजरा कैसे दौड़ी होंगी, हजरत हाजरा उस वक्त कैसे गई होंगी। पहाड़ी एरिया है बिल्कुल, अब तो खैर बहुत खूबसूरत उसे बना दिया गया है। उस वक्त में तो वहाँ कोई आबादी नहीं थी, कुछ नहीं था। कैसे वो पानी के लिए, हजरत इस्माइल छोटे से हैं और उनके लिए दौड़ी वहाँ पर, और मतलब भेड़िए के आ जाने का खदशा, किसी जानवर के आ जाने का खदशा, तो वहाँ जाकर बड़ी अल्लाह की वो जो निशानी है सफा मरवा पहाड़ी को देखकर बड़ी इबरत हासिल होती है, बड़ा ईमान ताज़ा होता है अज़ीज़ात। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो जान लीजिए अल्लाह बड़ा कदरदान है, जानने वाला है।
इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उस शय को जो हमने नाजिल की है, यानी बय्यिनात में से और हिदायत में से, मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, बाद उसके कि हमने इसको वाज़े कर दिया लोगों के लिए किताब में, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, तो वही लोग हैं जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले। क्या मतलब है? ये आयत नंबर 159 मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में यहूद की तरफ इशारा हो रहा है, जिनका ये समझिए, जिन्होंने ये रविश इख्तियार कर रखी थी, आखिरी कतई सफाई, यानी ये समझिए मॉपिंग अप ऑपरेशन, इसके तौर पर इनके बारे में चंद बातों का मजीद इजाफा किया जा रहा है। यहाँ बय्यिनात और हुदा से खास तौर पर वो निशानियां मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने तौरात में नबी आखिरी उस ज़मा के बारे में यहूदियों की रहनुमाई के लिए फरमाई थी, वाज़े फरमा दी थी। वो क्या बात थी? लेकिन यहूदियों ने उन निशानियों से रहनुमाई हासिल करने के बजाय क्या करा? उन्हें छुपा लिया। आयत नंबर 140 में 140 में हम पढ़ी आए हैं, क्या इन्होंने शहादत छुपाई थी? वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा? उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से एक गवाही थी जिसे उसने छुपा लिया। यहाँ उसकी वजाहत हो रही है कि तौरात और इंजील में कैसी कैसी खुली शहादतें थी, खुली गवाही थी, और उनको ये छुपाए हुए थे। सब कुछ तो था कि यही आखिरी रसूल होंगे और उनका वही क़िबला बैतुल्लाह होगा, ये सब कुछ बातें लिखी हुई थी। इल्लल्लज़ीना ताबू अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, सिवाय उनके जो तौबा करे और इस्लाह कर ले और जो कुछ छुपाते थे उसे वाज़े तौर पर बयान करने लगे, फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो उनकी तौबा मैं कबूल करूंगा। अभी भी अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं कि जो कुछ छुपाया था कोई बात नहीं, अब तौबा कर लें, उसको जाहिर कर दें, ईमान लेकर आ जाएं, मैं इनकी तौबा को कबूल करूंगा। अल्लाह ताला कितने रहीम हैं, कितने बड़े दिल वाले हैं, किस कदर इन लोगों ने नाफरमानियां करी और अल्लाह ताला अभी भी इन सबको माफ करने के लिए तैयार हैं कि मैं इनकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार, मैं इनकी तौबा में कबूल करूंगा, मैं अपनी निगाहें इल्तफात से इनकी तरफ मुतवज्जे करूंगा। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं तो हूँ ही तौबा का कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। ये जो तव्वाब वर्ड आता है ना अजीजात, ये फ़ाल के वजन पर आता है। इसकी डाई जो है ना फ़ाल है, फ़ाल के वजन पर जो भी वर्ड आएगा उसके अंदर ज़्यादती के माना पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करने वाला है। हम कितने गुनाह करते हैं लेकिन तौबा करते हैं, अल्लाह ताला बार बार हमारी तौबाओं को माफ कर देता है, क्योंकि वो तव्वाब है, वो गफ्फार है। गफ्फार भी इसी के वजन पर आ रहा है, लेकिन एक वर्ड और भी आ रहा है, वो कहार भी है, वो भी इसी के वजन पर आ रहा है, बहुत ज्यादा भी कहार भी है। फिर मौका नहीं मिलेगा। आज आपके पास सांस है, आज आप अल्लाह से मांग सकती हैं, और जितने भी गुनाह हुए अल्लाह ताला सारे माफ कर देंगे, सच्ची में सारे माफ कर देंगे। सिद्ध के दिल से तौबा करिए, कितने बड़े बड़े जुर्म क्यों ना हो गए हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको माफ कर देंगे। अरे उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बख्श दिया, हर हाल में माफ करने के लिए तैयार हो गए। कितने बड़े गुनाह किए। हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं। सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। तौबा के माना है पलट आने के, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह की तरफ पलट आए। खुदा की कसम अल्लाह आपको वहां से नवाजेगा जहां आपका गुमान भी नहीं होगा। जिसको हिदायत मिल गई, सच्ची कह रही हूँ, उसको दुनिया की हर शय मिल गई। जिसको हिदायत ना मिली तो उसको कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ होते हुए भी वो खाली है, लेकिन सब कुछ भी आपके पास नहीं है, एक हिदायत है। अल्लाह की कसम वो हिदायत वाला पलड़ा ना, सारी सातों जमीन और सातों आसमान एक पलड़े में रख दिया जाए, और हिदायत को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए तो यकीन मानिए हिदायत वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा। कोई शय नेमत नहीं है अगर दौलत हिदायत नहीं, अगर नेमत हिदायत नहीं। अगर नेमत हिदायत है तो फिर हर शय नेमत है। हर शय में आप अल्लाह ही अल्लाह देखेंगे, हर शय से आप अल्लाह को राजी करेंगी। अब सोचिए हिदायत नहीं है और दौलत है, क्या दौलत नेमत हुई?
وہ دولت تو آپ غلط کاموں میں صرف کریں گی، اللہ کی نافرمانیوں میں لگائیں گی، لیکن اگر ہدایت ہے تو یقین جانے یہ دولت اللہ کو راضی کرنے میں لگے گی۔ اگر اللہ نے بادشاہت دے دی اور ہدایت نہیں ہے، کیا وہ بادشاہت آپ عدل کے ساتھ کر سکیں گی؟ آپ انصاف کر سکیں گی؟ اگر ہدایت ہے تو آپ انصاف کے ساتھ اپنی بادشاہت کا رتبہ جو مرتبہ آپ کو ملا ہے اس کو آپ پورا کر سکیں گی۔ اگر ہدایت ہے تو میں اس لیے کہتی ہوں کوئی شے نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے، اگر ہدایت ہے تو پھر ہر شے نعمت ہے۔ اور میں کہتی ہوں اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہدایت ہے، تو سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اور اللہ نے ہدایت کے ساتھ اور نعمت بھی دی ہے تو اور سونے پر سہاگا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ پیاری عزیزات، بچیے اس چیز سے، ہم سے کفر نہ ہو جائے، ہم اس حال میں نہ مر جائیں جیسے کہ آج بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے، حتی زرتم المقابر، کہ تم اس حال میں مرے کہ تم اسی حال میں قبرستانوں میں جا پہنچے۔ کفر کرتے کرتے نہ چلے جائیں، نافرمانی کرتے کرتے نہ چلے جائیں۔ جو اس حال میں مر گیا کہ کفر پر قائم تھا تو اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی۔ اس حال میں نہ موت آئے۔ پیاری عزیزات، توبہ کر لیجئے، وقت ہے آپ کے پاس، نہیں تو کیا ہوگا؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مہلت ہی ملے گی۔ اللہم حافظنا۔ عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، کہ سانس لے لیں، مہلت مل جائے، تھوڑی دیر بعد اور عذاب دے دینا، تھوڑی دیر بعد آگ میں ڈال دینا، ابھی یہ زخم ذرا بھر جائے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی مہلت نہیں ملے گی، عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہم حافظنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کفر سے توبہ کریں، کفر سے اجتناب کریں، اللہ کی ناشکری سے بچیں، اللہ کے ایمان کو، ایمان والی زندگی واقعی اختیار کریں، ایمان لے کر آ جائیں اور اپنی ہستی کو مٹا ڈالیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو کچھ بھی چاہتا ہے چلا جائے، اس ٹائم سودا سستا ہے، جان لگانی پڑتی ہے تو لگا دیجئے، مال لگانا پڑتا ہے تو لگا دیجئے، قربانی دینی پڑتی ہے تو دے دیجئے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے تو جاگ لیجئے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے دے دیجئے، اللہ کی رضا حاصل کر لیجئے، کفر والی زندگی سے باز آئیے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ استغفار آپ کو نکھار دیتا ہے، نکھار دیتا ہے۔ جب آپ استغفار کریں، ہر بار استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہ کو ذہن میں رکھیں، میں نے یہ نافرمانی کری، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے اللہ کا یہ حکم توڑا۔ بار بار استغفار پڑھیں، استغفار پڑھیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ بس میں توبہ کرتی ہوں، میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اسی کا حکم آپ نے ماننا ہے، اسی کے طریقوں پر آپ نے چلنا ہے، اسی کا کہا ماننا ہے، اپنی زندگی میں رب تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے کہ بس اب اللہ کو اختیار ہے، اللہ جیسا چاہیں مجھے استعمال کرے، اللہ جیسا چاہیں مجھے حکم دیں اور میں اس کو بجا لانے والا بن جاؤں، میں اس کو فالو کرنے والا بن جاؤں۔ تو پیاری عزیزات، اللہ ہی کا حکم ہم نے ماننا ہے، کسی کا نہیں ماننا، کسی برادری کا نہیں ماننا، کسی رشتہ دار کا نہیں ماننا، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم نے بندگی کرنی ہے، اسی کے آگے ہم نے جھک جانا ہے، جب وہ بلائے فوراً حاضر ہو جانا ہے، جب وہ بلائے فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ تو پیاری عزیزات، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے نماز کے لیے فوراً حاضر ہونے کی کوشش کریں، فوراً توجہ ہو جائیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو محسوس کریں میرا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اس طرح سے آپ قرآن پڑھیں۔ وہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔
الحمدللہ یہاں ہمارے سورہ بقرہ کے سیقل کے پارے کے رکوع 3 کمپلیٹ ہو گئے، پورے ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کرا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اسی طرح ہم سب کو جوڑے رکھے الحمدللہ۔ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 پوری ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جو بھی کچھ ہم سے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو، کیونکہ میں بشر ہوں، غلطی کی بنی ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ جتنا سب کچھ پڑھا آپ سب کو بتایا واللہ عالم، اور اللہ ہی جانتے ہیں، جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا کوشش کریے کہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں اس کو اتار دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔